عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لیے درود پڑھنا۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا، یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد، پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے، پھر اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں، یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو، دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں، جب چاہیں، چلتے پھرتے کام کاج کرتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کے لیے درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں، اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں۔ تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہے یا اردو میں ہے، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں، لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے۔